ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون 100 يشفعون إلا شفعوا فيه. قال: سلام. فحدثت به شعيب بن الحجاب قال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائی. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، عظمت کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، بڑا ہی کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے دین کے مطابق اپنی اس مختصر زندگی کو بنا لیا۔ یقیناً آخرت کی ہمیشگی والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ قریباً ہم 4 خطبات سماعت فرما چکے ہیں اس موضوع پر۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کو کون سے اعمال فائدہ دیتے ہیں، میت کو فائدہ دینے والے اعمال کون سے ہیں، تو آج انشاءاللہ العزیز اس کی آخری، اس حوالے سے ہماری آخری آج کی گفتگو ہے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ پھر اس موضوع کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس پر جتنی بھی تفصیل میں جایا جائے، احادیث اور قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مگر آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو مکمل کریں گے جتنی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ قرآن کریم سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر آپ نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ انسانوں سے، زندہ لوگوں سے اللہ کا یہ پیغام ہے، ان سے یہ کلام ہے۔ زندہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ جھنجھوڑا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ میں ابھی بچہ ہوں، ابھی میں کڑیل جوان ہوں، ابھی میں نے کچھ کمایا نہیں ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے، ابھی میں نے کچھ کاروبار بنانا ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار کے لیے فیکٹری لگانی ہے، گویا کہ میں نے ابھی تو گاڑی خریدنی ہے سیر و سیاحت کے لیے، رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ہاں جانے کے لیے، ابھی میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو میں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی میں نے اپنے رشتہ داروں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ کوئی انسان اس بات کا پابند نہیں ہے۔ جب بھی ہماری طرف سے کسی کو پیغام آتا ہے، وہ بڑا مجبور ہو، وہ بڑا خوشحال ہو، وہ تنگی میں زندگی گزار رہا ہو، وہ فراوانی میں زندگی گزار رہا ہو، اس نے مکان بنایا ہے یا بنا رہا ہے یا بنا کر اس میں شفٹ ہو چکا ہے، بچوں کی خوشیاں اس نے کر لی ہے یا کرنی ہے، یا ابھی ان کے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جب پیغام اجل آتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ہر انسان کو وہ ولی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک اور صالح ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، چاہے جائے وہ کسی بھی زندگی کے عمل میں
کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، یاد رکھو جن کو موت آ گئی وہ بھی ہمارے پاس آ گئے، اور جو زندہ بچ گئے ہیں انہوں نے بھی ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین محترم، میت کو فائدہ دینے والے، اجر اور ثواب دینے والے اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک عمل میں نے سنن نسائی کی آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین۔ اللہ اکبر، اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ جس مسلمان کی میت پر، میت ایسی ہو مسلمان ہو، جس مسلمان کی میت پر ایک جماعت نماز جنازہ ادا کرے اور ان کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہو یا 100 کو پہنچ رہی ہو، اور وہ سب کے سب اللہ کے ہاں اس میت کے لیے سفارش کریں بخشش کی، معافی کا، تو اللہ رب العزت اس میت کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دلیل یہ سنن نسائی کی دلیل ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1993 نمبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون ان یکون 100 یشفعون الا شفعوا فیہ یشفعون الا شفعوا فیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کوئی میت مسلمانوں کی، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، اور وہ سب کے سب اللہ کے ہاں سفارش کریں، سب کے سب اللہ کے ہاں سفارش کریں اس میت کے لیے۔ اب بندہ تو فوت ہو گیا، میت بن گئی ہے، اب میت کو کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرے، نماز جنازہ میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ سے معافی کا سوال کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 100 تک ان کی تعداد پہنچتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفعون الا شفعوا فیہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے اس کی سفارش کا سوال کرے، اللہ اس میت کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں، اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صحیح مسلم کا ہے، اور صحیح مسلم کا 948 نمبر حدیث ہے۔ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے، کہا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر 948 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما من رجل مسلم یموت، مسلمانوں میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان میت کے جنازے میں 40 افراد کھڑے ہوتے ہیں اس پر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ ان کی صفت کیا ہے ان 40 آدمیوں کی؟ فرمایا لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے موحد، ایسے توحید پرست 40 نماز جنازے
شامل ہونے والے وہ کسی میت پر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے بخشش کا سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان 40 توحید پرستوں کی دعا کو، نماز جنازہ کو، بخشش کے سوال کو اللہ اس میت کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! کتنے آدمی؟ 40 آدمی ہو، لا یشرکون باللہ شیئا، زندگی میں کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ ایسے لوگ ہمیں ملیں گے قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے، اپنی مرضی کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر معاملے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینے والے ہوں گے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی قرآن اور حدیث کی بات بتلائے تو ہم تو اس سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے جنازے میں کون آئے گا؟ تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا 40 آدمی ایسے ہوں جو توحید پرست ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ آپ شرک کسے سمجھتے ہیں؟ شرک ہے کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ شرک کیا ہے؟ چلو میں آپ کو سادی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک بھائی اکیلا ہے، اس کا کوئی بھائی اور بہن نہیں ہے، تو اس کا کوئی شریک ہوا؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کیوں جی؟ اس کا کوئی شریک، دوسرا بہن بھائی، وہ ہے ہی اکیلا۔ اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نہ کوئی اور بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، تو اس کا پھر کوئی شریک ہوا؟ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کا، ان کی وراثت کا، ان کے ترکے کا اکیلا مالک بنے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو حکم لاگو ہوں گے۔ تو ایسے ہی سمجھ لیجئے اللہ کی ذات میں، اللہ رب العزت کے ناموں میں، اس کے افعال میں، اس کی الوہیت میں، الہ ہونے میں، اس کے رب ہونے میں، اس کی عبادات میں، اس کی ریاضات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اور ظالموں اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی مثالیں پیش کرتے ہو، اللہ جیسے کسی کو بنا کر اس کی مثالیں پیش کرتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی ایسی مثال تم بیان نہ کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے اپنا تعارف فرمایا، کہا قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر سرور عالم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ہر قسم کی آمیزش سے، کمی سے، کوتاہی سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کتنا سادہ سا اس کا ترجمہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کسی کا مجبور نہیں ہے، اس پر کسی کی نہیں چلتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے جس سے وہ مجبور ہو، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے کہ کوئی اسے مجبور کرے۔ اللہ اکبر! جب کسی کا، اللہ کی شان بڑی پاک ہے، اللہ اکبر، انسان انسانوں کے مجبور ہوتے ہیں۔ باپ ہے، اس کی شفقت میں مجبور ہو جاتا ہے۔ بیٹا ہے، اس کو اللہ کا حکم ہے باپ سے اف نہیں کرنی، وہ جتنا بھی طاقتور ہو اسے باپ کی بات ماننی پڑتی ہے، مجبوری بن گئی نا۔ ماں ہے، اس سے مجبور ہو جاتا ہے، بیوی ہے، اس سے مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کے معاملات میں مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی شان یہ بیان کی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ مجھے کسی نے جنا ہے۔ جننا، بیٹا بنانا یا بیٹا
پیدا کرنا یا بیٹا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کا دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم انسان آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، اب دیکھو جی وہ 2 یا 3 پتر نے تو سارے ہی نکمے نے، اور فلاں بھاجی نے انہوں کا ایک کیوں 3 نالوں پار ہے، کیوں جی وہ 3 نالوں پار ہے، ایک کلا ہی بندہ پورے پنڈ واسطے کافی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہم کہاں کرتے ہیں؟ یہ باتیں اس جگہ پر کرتے ہیں جہاں ہمیں انسانوں کے معاملے میں موازنہ کرنا پڑتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کا موازنہ ہی نہیں ہے کسی سے۔ فرمایا ایسے 40 افراد کسی مسلمان میت کے جنازے میں شامل ہو جائیں، اور وہ 40 افراد ایسے ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی بھی سطح پر شرک نہ کیا ہوا۔ فرمایا ایسے 40 افراد اس میت کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف فرما دیں گے۔ لوگوں اپنی زندگی میں دوستی ان لوگوں سے کرو جو توحید پرست ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جن کا کامل یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور ان سے بات کرو بھائی میرے جنازے میں شامل ہونا، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ اعزاز کی بات ہے، 40 افراد۔ اور ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل سے دیکھا ہے توحید پرستوں کے جنازوں میں ہزاروں افراد ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب ان میں کوئی قرآن کا مفسر ہوتا ہے، کوئی قرآن کا حدیث کا محدث ہوتا ہے، کوئی قال اللہ و قال الرسول کا استاد ہوتا ہے، کہنے والا ہوتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ان میں زیادہ شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق ہی اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسانوں کے ساتھ۔ ایسے جنازوں میں جا کر دل اور ایمان بڑھتا ہے اور رشک آتا ہے، کاش ایسے جنازے ہمارے بھی ہوں، ہمارے جنازوں میں توحید پرست اتنے ہوں، ان کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں میں ہوں، جب وہ سارے اللہ کے سامنے نماز جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس عبد الرحمن کو معاف فرما دے، اس پر رحم فرما، میرا رب ضرور مجھ پر رحم فرما دے گا۔ تو میت کو جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد، مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کے جنازے میں 40 افراد توحید پرست ہوں تو اللہ رب العزت سے وہ سفارش کی دعا کریں تو اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ ایسا انسان جو اپنی زندگی میں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت لہ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی 1382 نمبر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، اپنی زندگی میں اس نے درخت لگا دیا، کوئی چھاں کے لیے، کوئی پھل کے لیے، کسی راستے پر مسافروں کے سستانے کے لیے، سائے کے لیے، آسانی کے لیے، بیٹھنے کے لیے اس نے کوئی درخت لگا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یزرع زرعا، یا وہ فصل بوتا ہے، اس نے کھیتی باڑی کر رکھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہاں کہیں دان کی فصل ہوتی ہے جسے ہم مونجی کہتے ہیں، اور کبھی گندم کی فصل ہوتی ہے، تو ہم چلتے چلتے اس کے سٹے کو پکڑتے ہیں، اتارتے ہیں، اور مالک کی اجازت کے بغیر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں۔ بسا اوقات اس کا ذائقہ بھی آتا ہے، اور بسا اوقات وہ چینگم کی طرح جمع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کی لذت آتی ہے اس کو دانتوں کے نیچے چبانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا وہ فصل بوتا ہے، اپنی زندگی میں کسی مسلمان نے کوئی درخت لگایا ہے یا زمین بوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فیاکل منہ انسان، اس درخت سے یا اس فصل سے چلتا پھرتا گزرتا کوئی انسان کھا لیتا ہے، جس طرح ہم نے مونجی توڑی کھا لی، تھوڑی سی منہ میں ڈالی، سٹا نکالا اور کھا لیا، او طیران، یا کسی پرندے نے اس درخت سے کوئی پھل کھایا یا اس فصل میں سے کوئی چیز کھا لے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تیسری چیز کا نام لیا اور فرمایا او بہیمتن، یا کسی چوپائے نے، جسے ہم جانور کہتے ہیں، پرندے اڑنے والے، چوپائے چلنے والے، بکریاں ہو، وہ بیڑے ہوں، وہ گدھے ہیں، کوئی بھی جانور ہے، بہیمۃ الانعام میں جو بھی آتا ہے، انسان نے اس درخت سے کھایا، اس فصل سے انسان نے کھایا۔ جس طرح یہ کماد کہیں لگا ہو تو ہم راہ جاتے ہی وہاں سے ایک ٹنڈا توڑ لیتے ہیں اور مالک کو پوچھنے کی کیڑی ضرورت ہے، کھا جاتے ہیں۔ کوئی ایسا درخت ہو، کسی پر امرود لگے ہیں تو اس امرود والے گھر کی بھی شامت ہے، بٹے مار مار کے، پتھر مار مار کے ہم اس کے گھر کے شیشے بھی توڑ دیتے ہیں اور گھر کا امن بھی خراب کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے کسی چیز کو رہنے نہیں دیتے۔ سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی، کہا اس درخت سے یا فصل سے کوئی انسان کھائے، کوئی پرندہ کھائے یا کوئی جانور کھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کانت لہ صدقۃ، یہ اس مسلمان کے لیے جس نے وہ درخت لگایا تھا، فصل بوئی تھی، کاشتکاری کی تھی، اللہ تعالیٰ اس سارے عمل کو، انسانوں کا عمل اس کو کھانا، اس سے فائدہ اٹھانا، جانوروں کا عمل اس سے کھانا اور فائدہ اٹھانا، پرندوں کا عمل اس درخت سے کسی چیز کو کھانا یا فصل سے کچھ کھا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لگانے والے مسلمان کے لیے صدقہ ہی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں، چونکہ آج ہم نے اس موضوع کو مکمل کرنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور بھی بہت سارے فرمان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں اگر کہیں بھی ذرہ اور رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہے تو لوگوں یاد رکھو، اپنی زندگی میں اس کو نکال دو، پکے اور سچے موحد اور توحید پرست بن جاؤ، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس پرست تو ہم ہیں، ذات کے پرستی ہم کرتے ہی ہیں، خاندان پرستی تو ہم کرتے ہی ہیں، ہم مال اور رزق اور کھانے کی چیزوں کی تو پرستی کرتے ہی ہیں، آؤ ہم توحید پرست بنے جس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما، اور ہمیں ان تمام اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد، مجھے مرنے کے بعد اے اللہ ان اعمال کا فائدہ ملے، اے اللہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد للہ